تو امام کی بھی بات ہم کیوں ضرور کہتے؟ مولوی تو چھوڑو، مولوی کی بات کون سنتا ہے؟ جب امام کی اور رسول کی بات نہیں سنو تو مولویوں کی بات کیا ہے؟ ہم کو تو عادت ہے کہ سوال کرنے کی. وہاں پہ تو کچھ نہیں، اس نے جیسے نبی نے کہا کہ میں اس کے بال توڑ دوں گا، وہ پرندہ اڑنے لگا، آسمان پہ بلند ہونے لگا. جو اس کا سپروائزر تھا، جو بلند ہوتے ہوتے اس نے کافی وہ بلند ہوا، بلند ہو کر اس نے زمین پہ دیکھا، ہر طرف دیکھا تو دیکھا کہ یہ چھوٹا سا برڈ یمن کی طرف سے فلائی کرتے ہوئے آ رہا ہے اکیلا. اس نے اوپر سے زور سے ڈائیو لگا کے اس کے قریب گیا تو اس پرندے نے اپنی زبان میں اپنے سردار کو کہا کہ تو مجھے سزا مت دے. اس نے اوپر سے پکار کے کہا تو بغیر پرمیشن کے کہاں چلا گیا تھا؟ نبی سلیمان بڑے ناراض ہیں، وہ تجھے بلا رہے ہیں. تو اس پرندے نے اپنے سردار کو کہا کہ تو مجھے سزا مت دے، مجھے نبی تک پہنچا دے. اس نے اس کو پکڑ کر نبی سلیمان کے پاس لے کے گیا. اب آپ دیکھیں دوستو کہ خوف خدا، اللہ کا ایک ڈر، جس دن ڈر پیدا ہوگا نا اس دن عبادت صحیح ہوگی. ہمارے پاس ایک ڈر کیوں نہیں پیدا ہوتا، اس کا ریزننگ دوں گا میں. اللہ سے تھوڑا ڈرنا بھی ہے، ڈریں گے تھوڑا سا فیئر رہے گا تو پھر ہم جو عبادت بھی صحیح کریں گے. ہم کو فیئر نہیں ہے، ہم کیئرلیس ہیں، ہم دنیا والوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. ایمان سے بتائیے، اللہ سے کوئی ڈرتا ہے آج؟ آپ کہیں گے کیا بات کر رہے ہیں، اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے دیکھنے دو. اگر اللہ کے سامنے، اگر ہم کوئی اسلام کا حکم کوئی دنیا کا کوئی آدمی ہے اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دو، آپ اس سے ڈریں گے، اللہ سے نہیں. میں ابھی بتاؤں گا آپ کو، بات آئے گی ابھی اس کا کنکلوژن جو کروں گا تو آپ then you will realize کہ اللہ سے ہم کتنا ڈرتے ہیں. نبی کے پاس اس برڈ کو لے کے پہنچا. برڈ اتنا سا پلیز غور سے سنیں، اس کا خوف دیکھو. آپ پہنچا، وہ سر کو جھکا کر آہستہ اپنے ونگز کو اندر کر لیا، اس نے کر کے نبی کے قریب پہنچ گیا، سلیمان کے. نبی نے اس کو غور سے دیکھا، کہا قریب آ جا. وہ سر کو جھکا کر ڈر کے نزدیک آنے لگا. نبی نے اس کے سر کو پکڑ کے اپنے ہاتھ پہ رکھا، سزا نہیں دی، ایسا پکڑ کے اپنے ہاتھ پہ رکھا. پوچھا گیا کہاں تھا؟ اس نے کہا وہ تو میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں. پلیز غور سے سنیں، آج کی مجلس کا میرا میسج ہے کہ برڈز کو، جانور کو، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو، میں نے جس آیت کی تلاوت کی سورہ نمل کی آیت ہے، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. سورہ نمل عربی میں چونٹی کو کہتے ہیں، اینٹ کو. اینٹ کتنی ہوتی؟ اتنی سی ہوتی ہے نا. اینٹ کا نام ہے نمل. اللہ نے قرآن میں پورا چونٹی کا سورہ بھیج دیا، سورہ نمل. بات آئے گی تو بتاؤں گا انشاءاللہ. سلیمان نے اس پرندے کو یہاں پہ ہاتھ پہ رکھ کے پوچھا وے ویو، کہاں تھا تو؟ اس پرندے نے سر کو جھکا کے ایک جملہ کہا، ایک ورڈ کہا کہ میں کہاں گیا تھا وہ تو میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. نبی خدا، میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں. پرندہ کہہ رہا ہے، جانور کہہ رہا ہے انسان سے، وہ بھی نبی خدا اس دور کا نبی سے، کہ میں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کو. وہ بات کون سی ہے؟ اس نے، پرندے نے کہا نبی خدا، آج پلیز غور سے سنیں، آج میں آپ کے ہاتھ پر ہوں، میں آپ کے سامنے ہوں، ایک مجرم ہوں، میں آپ کے ساتھ، آپ بادشاہ ہیں، میں آپ کے سامنے ہوں. لیکن کل ٹمارو جب ڈے آف ججمنٹ آئے گا تو آپ اسی طرح اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے. بس یہ سننا تھا. نبی خدا سر سے پیر تک کانپنے لگے. پرندے نے کہا کہ کل آپ خدا کے سامنے کھڑے رہیں گے اسی طرح جیسا میں آج کھڑا ہوا ہوں آپ کے سامنے. کسی کو ڈر آیا؟ ہم صبح سے شام تک مالک یوم الدین کہتے ہیں، کبھی ہم کو ڈر ہے؟ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اگر ڈرتے ہوتے نا تو ہماری لائف سٹائل میں تھوڑا سا چینج آتا. آج میری پہلی مجلس ہے لیکن میں آج کہہ دیتا ہوں 9 دن آپ کے شہر میں اور ہوں، میں 9 days اور ہوں، میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں. 9 days ہوں اور پہلی مجلس میں
ایمان سے بتاؤ، لڑکی لڑکا عورت مرد جتنے میرے سامنے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے، میری مجلس ٹیپ ہو رہی ہے، کتنا فیئر ہے، کتنا اللہ کے پہ بھروسہ ہے، کتنا ڈر ہے اللہ سے. اگر ڈر نہیں ہوتا، ذرا بھی ڈر ہوتا تو ہم کیا گناہ کرتے؟ افسوس نہیں، ہم دیندار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، پھر ہماری لائف سٹائل میں 1% بھی کوئی چینج آیا 1 سال میں؟ آپ کہیں گے ہم نے کیا؟ میں کہتا ہوں پہلی 1 منزل، اس کی ڈیٹیل کل آئیں گی، آج ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. آج میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ چھوٹی سی مثال، ہمارے گھر کی خوشی، ہر گھر میں اللہ یہ خوشی دے، ہر گھر میں اللہ یہ خوشی دے، ہر لڑکی کی شادی ہو. میں بامبے کی بات نہیں کرتا، میں بامبے کی بات نہیں کر رہا، میں ایک عام بات کر رہا ہوں. کسی کو ہرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ممبر کا جو حق ہے وہ بیان کر رہا ہوں اپنی بات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کہ اس پرندے نے کیسے بتایا. میں نے کہا نا، ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، بات نہیں کرتے. ہر گھر میں اللہ یہ خوشی دے. ہم اپنی سب سے پہلے گھر کی خوشی کیا ہوتی ہے؟ لڑکے کی یا لڑکی کی شادی. شادی کی ڈیٹیلز کل آئیں گی، لیکن آج میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ڈر ہے ہم کو. سب سے بڑی خوشی یہ وہ خوشی ہے دوستو، ہزاروں لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، میری ماں بہنیں میری آواز سن رہی ہیں، ان کے لیے بھی میسج ہے، ڈیٹیلز کل آئیں گی. سب سے بڑی خوشی ہے ان ماں باپ کے لیے کہ لڑکی کو وہ رخصت کرے، لڑکے کو کی شادی کرے، بہو کو گھر لائے. اور اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے بڑی خوشی ہے تمہارے گھر کی. یہ وہ خوشی ہے کہ جس جگہ پر نکاح ہو، جس جگہ پر لڑکی لڑکا شادی ہو کے رخصت ہو، جہاں پہ لڑکی کے قدم پڑے، پیر 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 یہ قدم پڑے گھر میں سسرال کے، تو اس گھر میں ہم برکتیں عطا کریں گے. میں اس کی ڈیٹیلز کل بتاؤں گا، لیکن آپ ایمان سے بتاؤ کہ ہم جب شادی کرتے ہیں تو ہم کو 1% بھی ڈر ہے کہ ہم جو شادی کر رہے ہیں کیا یہ ویسی شادی ہے اسلام نے جیسے بتائی؟ ہم اپنی لڑکیوں کی لڑکوں کی شادی میں کیا ہم حجاب کا خیال کرتے ہیں؟ کیا ہم مکس گیدرنگز نہیں کرتے؟ then you just tell me میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم مکس گیدرنگز کر کے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ who cares کا معاملہ ہے یہاں پہ. who cares؟ ہم کو معاشرے کو دیکھ رہا. آپ کہیں ان سے کہ بابا مکس گیدرنگ کیسے؟ شادی ہے. تو آپ کہیں گے کہ آپ کون ہیں؟ میرا معاشرے میں، میری سوسائٹی میں، میرے سماج میں میرا ایک سٹیٹس ہے. لوگ مجھے آرتھوڈکس کہیں گے، مجھے فینیٹکس کہیں گے. میں الگ تو کر ہی نہیں سکتا. مجھے لڑکے کو بھی ایک ہی جگہ کھڑا کرنا ہے، لڑکی کو بھی ایک ہی جگہ کھڑا کرنا ہے. ایک ہی ٹیبل پہ ان کو بھی کھانا کھلانا ہے، ان کے ایک ہی ٹیبل پہ ان کو بھی کھانا کھلانا ہے. آپ ایمان سے بتاؤ کتنا ڈر ہے خدا کا؟ کتنا ڈر ہے خدا کا؟ ہم ڈرتے ہیں. ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا بدلا؟ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ ہمارا ایٹیٹیوڈ دیکھیں. ہو کیئرس کا معاملہ ہے کہ ہو کیئرس. ہم کو سوسائٹی میں رہنا ہے، اللہ کو تھوڑی رہنا ہے. میں کیا کروں؟ اللہ کو تھوڑی رہنا ہے سوسائٹی میں، ہم کو رہنا ہے سماج میں. معاشرے میں ہماری عزت ہے، ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ کتنی ایسی شادیاں ہیں دوستو، میں اس کی ڈیٹیل کل جاؤں گا. آج میں ہیڈ لائنز دے رہا ہوں یہ ہزاروں لوگوں کے سامنے کہ دین پرابلمز ہوں گے. ڈونٹ بلیم یور امام، ڈونٹ بلیم یور اللہ. اگر لڑکے لڑکی کے گھر میں کوئی پرابلمز ہو، سوسائٹی میں پرابلمز ہو، تمہاری دعائیں قبول نہ ہو تو ڈونٹ بلیم یور امام. ڈونٹ کم اینڈ ٹیل می کہ میں تو اتنا عبادت گزار ہوں، میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں اتنی دعائیں پڑھتا ہوں. آپ کو فائدہ کیا ہوا اس نماز
نماز سے، آپ کی ان دعاؤں سے، ان عبادت سے فائدہ کیا ہوا؟ آپ کے اتنے عزا خانوں میں جا کر مجلسیں کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر آپ کو 1% بھی اللہ کا ڈر نہیں ہے، امام کا ڈر نہیں ہے، تو پھر آپ کس لیے یہ عبادت کریں؟ وائی آر یو ڈوئنگ؟ ہم میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ تو پلیز میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہی کہ دوستو پلیز ڈونٹ بلیم یور امام، ڈونٹ بلیم یور اللہ کے دعائیں قبول نہیں ہوتی. سب سے پہلے چیک یور سیلف کہ واٹ آر یو ڈوئنگ. اگر ہم وہی کر رہے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، ہم وہی کر رہے ہیں جو امام چاہتا ہے، دین یو آسک اللہ کہ میں اتنی عبادت کر رہا ہوں، میں تیری ہر بات سن رہا ہوں، دین پھر میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ دعا جو قبول نہیں ہو رہی ہے اس کے ریزنز ہیں. ان 9 days میں ان ریزنز کو دوں گا. اگر آپ نے عمل کر لیا تو ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں، ممبر رسول سے رضوی کالج میں کہہ رہا ہوں کہ اگر خلوص کے ساتھ دعا مانگو تو تمہاری زبان سے نکلے دعا پوری ہو. ایک اور صلوات پڑھ لیں بابا سے بولیں. اتنی سخت بات کے بعد نعرے حیدری سہارا تھا. ایک اور پڑھ لیں بابا سے بولیں. ڈر ہے؟ کتنا ڈرتے ہیں ہم اللہ سے؟ آپ کہیں گے ہم سب سے ڈرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ ڈرنے کی چیز تھوڑی ہے، بالکل نہیں ہے ڈرنے کی چیز. میں یہ نہیں کہتا اللہ خدا نہ خاصا آپ ڈرے. ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ریسپیکٹ ہے نا، ریسپیکٹ ہے اس کی. کم از کم کوئی تو بات سنو، کچھ تو سنو. اپنی لائف اسٹائل میں کچھ تو چینج لاؤ. اگر آپ چینج نہیں لاتے تو پھر کیا ہے لائف؟ کب تک چلے گا؟ ہائی ٹائم نہیں ہے. اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کہ وقت گزر جائے گا، پتہ ہی نہیں زندگی کب ختم ہو جائے. جو معاشرے کے پرابلمز ہیں نا، یہ ہمارے کریٹڈ پرابلمز ہیں. گھر کے جو مسئلے ہیں نا، یہ ہمارے کریٹڈ مسئلے ہیں. ہر انسان کو چاہیے چیک کرے، ہر انسان کو چاہیے. کل میں شادی کے پورے ڈیٹیلز بتاؤں گا and I'm going to give you du'as also انشاءاللہ کہ وہ دعائیں کیا کام آئیں گی. اگر آپ نے اس طرح جس طرح میں بتا رہا ہوں، میں نہیں، معصوم جیسے بتا رہے ہیں، اس پہ عمل کیا. پھر کہہ رہا ہوں ممبر رسول سے کہ بامبے میں یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے یہ سال. پھر امریکہ جاؤں گا، امریکہ میں بتاؤں گا یہ مسئلہ. دنیا بھر سے ہمارے یہ مسئلے حل ہو جائیں کہ ہمارے پاس یہ پرابلم نہ ہو. لیکن اگر وہی بات، اگر معصوم کی بات پہ عمل کیا، اطاعت کی، معصوم کی بات کو سن لیا، تو پھر ہوگا. اگر اپنے ساتھ اپنی زندگی چلانا چاہتے ہو تو یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی تھنگ فرام اللہ. معصوم سے کچھ نہیں ملے گا. آپ ایک چیز یاد رکھ لیں کہ اس کا کرم ہے جو تمہیں دے رہا ہے. اس نے فرعون کو بھی دیا، موسیٰ کو بھی دیا، اس نے شداد کو بھی دیا، ہود کو بھی دیا. وہ سب کو دیتا ہے. کافر کو بھی دیتا ہے، مشرک کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے. اس کے بعد کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جب اسے پکڑتا ہے، وہ پکڑتا ہے، اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، ساؤنڈ لیس ہے. پتہ نہیں چلتا کہ کب ہو گیا، کیسے ہو گئے. آپ کو ایگزامپل دوں. 35 ایئرز تک یہی سینچری کا وہ ظالم بادشاہ، وہ ظالم ڈکٹیٹر 35 ایئرز تک حکومت کی. 35 ایئرز تک وہ ڈکٹیٹر حکومت کر رہا تھا پورے عراق کے اوپر. اور جب سر آسمان پہ چلا گیا غرور کے لیے، تکبر میں، ظلم میں، فیئرلیس ہو گیا، بالکل اللہ سے بالکل خوف ختم ہو گیا. اللہ نے کیا کیا؟ آپ نے غور کیا؟ عزیزو ڈرو اس لمحے سے پلیز. کل سے آپ اور ڈیٹیل سنیں گے. کیا کیا اللہ نے؟
اس کو جب ذلیل کرنا، اس کو پورے ملک کی حکومت دی تھی، پورے ملک کی حکومت، ڈکٹیٹر تھا، ڈکٹیٹر. میں کل اور اس کے ڈیٹیلز بتاؤں گا، میرا وقت تیزی سے گزر گیا. ڈکٹیٹر تھا، پوری آئرن راڈ کی طرح حکومت کر رہا تھا. لیکن اس کو بھی پتا نہیں تھا کہ میں اللہ اگر چاہے تو اسی کے ملک میں، اس نے کبھی اس کے وائلڈسٹ امیجنیشن میں نہیں تھا کہ میں اپنی کنٹری میں اس طرح ذلیل اور رسوا ہوں گا. یقین کریں دوستو، یقین کریں میری بات کے اوپر کہ آپ نے ٹی ویز کے اوپر دیکھا ہوگا، نیوز پیپر میں فوٹوز دیکھی ہوں گی. اللہ نے جب اس کو ذلیل کیا تو کہاں سے نکالا؟ زمین کے نیچے سے، گٹر میں سے. پریسیڈنٹ 35 ایئرس کا ایک ملک کا آئرن راڈ کی طرح حکومت کر رہا ہے، جس کو چاہے ختم کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے. جب اللہ کسی کو پکڑتا ہے تو گٹر میں سے نکال کر دشمن کے حوالے کیا. میں کویت میں نے ایک تصویر دیکھی، یقین کرو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. ڈر کے خوف خدا سے، اللہ کے ڈر سے رونے لگا. اس لیے کہ کویت میں 1990 میں اس نے انویٹ کیا تھا، کویت کو انویژن ہوا تھا کویت کا، سب جانتے ہیں. 2 اگست 1990 میں تو اس وقت اس نے اب اس کنٹری کو 19 پروونس کہا تھا میرا یہ 19 پروونس ہے کویت. اور بڑا غرور کے ساتھ اس ملک میں گھوم رہا تھا. تو جتنے کویتیز تھے، جتنے وہاں ایکسپرٹس تھے، وہ لوگ ہیٹ کرتے تھے اس کو، اور سب یہ سمجھ رہے تھے کہ کیا ہوگا اس کا. لیکن اسی کویت میں نے 2004 میں 2004 میں یا 2005 میں نے ایک اتنی بڑی تصویر دیکھی. ایک آفس میں گیا تھا، تو میں نے جب تصویر دیکھی تو مجھے اللہ کا وہ خوف یاد آیا، اللہ کا وہ عذاب یاد آیا، اللہ سے کہ اللہ اگر کسی کی پکڑ کرتا ہے، کسی کو ذلیل کرتا ہے تو وہ کیسے کرتا ہے. اسی کویت میں اتنی بڑی تصویر فریم کر کے آفیسز میں لگی ہوئی تھی. وہ کیسی کہ یہ ظالم، یہ ڈکٹیٹر کھڑا ہوا ہے، ہینڈ کف ہے، ہتھ کڑی میں ہے. سر کو جھکا کے جب اس کو کورٹ میں پیش کیا گیا تھا وہاں پہ، تو اسی کے ملک میں ہتھ کڑی کو ڈال کے لایا تھا. تو وہ بڑی بڑی تصویریں پورے کویت میں لوگوں نے فریم کر کے لگائی تھی. تو اس وقت پتا چلا کہ اللہ کی طاقت کیسی ہے. اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اللہ بول کے نہیں کرتا دوستو. تو پلیز دعا ہی ایک ایسا سہارا ہے. 21 سینچری میں آپ ہے. ہم ذرا سا چیک کر لیں اپنے آپ کو، چیک کرنے کے بعد دیکھیں. یہ واقعات تو بہت آئیں گے انشاءاللہ یہ 10 دن میں. then you will see. میں بزرگوں کے لیے مجلسیں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. صرف بچوں کو تیار کرنا ہے کہ دعا ان کے ذہن میں ایسی بیٹھ جائے کہ 24 گھنٹے بیٹا بیٹی جب بستر پہ جائے نا، کوئی انگلش رائمز پڑھ کے نہ سنائے، بلکہ ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے دعا مانگی. میں یہ نہیں کہتا کہ رائمز کو مت سکھاؤ، ایجوکیشن پہ بات کروں گا انشاءاللہ کل پرسوں میں. ضرور سکھاؤ، بچے کو ایجوکیٹ کرو، ڈیفرنٹ لینگویجز بتاؤ، بہترین مشنری سکولز میں ڈالو بچوں کو. لیکن بچوں کو اگنور مت کرو. اس سے بچے تمہارا سہارا ہے. کل بتاؤں گا کہ دعا کے لیے جو پروٹیکشن ہے ان بچوں کی وجہ سے وہ کیسا ہوگا. میں کیا کروں، 55 منٹس ابھی ہو گئے اور مجھے 1 گھنٹے میں ختم کرنا ہے. ابھی انشاءاللہ یہ ٹاپک کنٹینیو ہوگی. دعائیں دیتا رہوں گا اور بتاتا رہوں گا. دوستو وقت تیزی سے گزر گیا. دعا ایک نعمت ہے، بلیسنگ ہے. جب دعا کی بات آتی ہے نا کہ دعا کہاں مانگے، کس جگہ پہ مانگے، تو آپ کو ایک چانس ملا ہے. بہترین موقع کیا ہے؟ دعا اس فرش اعظم پہ بیٹھ کے مانگو، حسین کا واسطہ دے کے مانگو. یہ جو دن ہے نا، یہ نورانی دن ہے، یہ بہترین دن ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے. اس سے بہتر دن نہیں ہے. ہیلتھ چاہتے نا، ہیلتھ، صحت، رزق چاہتے ہو،
बिजनेस का इंप्रूवमेंट चाहते हो, अपने स्टेटस को बढ़ाना चाहते हो, तो मुहर्रम के 10 डेज में दुआ मांगो। यहां इस जगह पे बैठ के मांगो, फर्श पे बैठ के, जिस मजलिस में जाओ उस मजलिस में बैठ के मांगो, इसलिए कि हुसैन दुआओं का कबूल करने वाला है। आज दूसरी मुहर्रम की रात है। मुहर्रम फातिमा के दिल से कोई पूछे, एक मां की तड़प है, एक बहन की आरजू है। बहन की आरजू यह है कि मेरे भाई का मातम हो। अजीजों, जिंदा अल्लाह ने रखा और 1 साल गुजरने के बाद फिर मुहर्रम की आज पहली तारीख आ गई। हम खुशनसीब हैं, वी आर वेरी लकी कि हमने मुहर्रम को पा लिया। जो लोग लास्ट ईयर तक यहाँ थे और अब हमारे दरमियान में नहीं है, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। और इस वक्त जो मोमिनीन और मोमिनात दुनिया भर में, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। दोस्तों, हुसैन की आज़ादारी ये वो ब्लेसिंग है, ये वो ब्लेसिंग है कि हमारी आंखों के सामने पर्दे। हमको अंदाजा नहीं कि इस वक्त मस्जिद में कौन कौन बैठा हुआ है। कोई हो या ना हो, हुसैन की मां जरूर है। फातिमा हर रोने वाले के करीब जाती है। जब रोने वाला रोता है तो अपनी रूमाल को करीब लेके जाके उनके आंसुओं को अपनी रूमाल में लेती है और दुआ देती है कि मेरे बच्चे पे रोने वालों, खुदा तुम्हारी गोदियों को आबाद रखे, तुम्हारे बच्चों को आबाद रखे। अजीजों, एक चीज याद रखें, मुहर्रम में आहिस्ता नहीं रोना है, खामोश रोना नहीं है। ऐसे रो कि छठे इमाम कहते हैं, जब मजलिस में गए और जाकिर मिंबर पे गया, अबू बसीर नीचे बैठा हुआ था। इमाम ने अबू बसीर से कहा कि अबू बसीर तू मेरे जद पे रोता नहीं है? तो उसने हाथों को जोड़ के कहा, मौला मेरा रूमाल पूरा नम हो गया। तो इमाम ने कहा, देखो मेरे जद पे ऐसे रो जैसी मेरी दादी रोती है। एक ज़ईफ माँ जवान बेटे पे कैसे रोएगी, उस तरह मेरे जद पे आंसू बहाओ। इस तरह खामोशी से हुसैन पे रोने की जरूरत नहीं। अजीजों, हमारी खिलखत जो हुई है ना, वो हुसैन के लिए हुई है, आजादारी के लिए हुई है। फातिमा ने तड़प के पूछा था कि बाबा मेरे बच्चे पे रोएगा कौन, मेरे बच्चे का मातम कौन करेगा? आज इस मजलिस में जिक्र हुसैन के सफर का होता है कि जब हुसैन 28 रजब 28 रजब 60 हिजरी में मदीने से चले थे। जब हुसैन चले थे तो एक रात पहले फातिमा का लाल खबरे रसूल पे था। नाना की खबर पे अपने रुखसारे को रख के कह रहा था कि नाना तेरा हुसैन जा रहा है, नाना मैं मदीना छोड़ रहा हूं। उसके बाद जनाब ज़ैनब ने कहा कि भैया मुझे माँ की खबर पे लेके चलो। जब माँ की खबर पे हुसैन गए बखी में, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह, जाकर अपने रुखसारे को रख के कहा अम्मा तेरा हुसैन आया, अम्मा खुदा हाफिज मैं जा रहा हूं। तो अजीजों, उस वक्त एक आवाज आई जिसे मीर अनीस ने अपने मरसिये के बन में इसको इस तरह पेश किया। फातिमा की आवाज थी जब हुसैन ने कहा कि अम्मा मैं जा रहा हूं खुदा हाफिज। तो फातिमा ने कहा कि हाँ बुलाओ, मेरा अब्बास दिलावर है किधर, वो फिदा है मेरे बच्चे पे मैं सदक़े उस पर, शिकमे गैर से गो है पव मेरा है पिसर। ये सदा सुन के बरादर को पुकारे सरवर कि अभी रहवार को आगे ना बढ़ाओ भाई। याद फरमाती हैं अम्मा इधर आओ भाई। आके अब्बास ने सर रख दिया पाईने मजार, आई जहरा की सदा मैं तेरी गुर्बत के निसार। अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार, ध्यान भाई की हिफाजत कर रहे हैं दिलदार। अरे कोई गुर्बत में इसे मार ना डाले बेटा, मेरा शब्बीर अब तेरे हवाले बेटा। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। ये फातिमा की आवाज थी कि कोई गुर्बत में इसे मार ना डाले बेटा, मेरा शब्बीर अब तेरे हवाले बेटा। वहां से हुसैन मां की खबर को खुदा हाफिज कहकर
فاطمہ کا لال گھر آیا، رات گزرنے لگی. جب رات گزرنے لگی، آدھی رات کے بعد جب صبح کا وقت آیا، نماز کے بعد حسین نے زینب سے کہا کہ بہن بیویوں سے کہو کہ صغرا کو خدا حافظ کہہ دو، قافلے کی تیاری کرو. عزیزو، جناب فاطمہ صغرا حسین کی یہ وہ بچی ہے کہ جس کو حسین اپنے ساتھ مدینے سے لے کر نہیں چلے تھے. جب صغرا اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی، ماں قریب گئی اور جا کے ماں نے بیٹی کو کہا بیٹی خدا حافظ. صغرا خاموش بیٹھی رہی. پھر لیلا گئی اور کہا خدا حافظ. پھر علی اکبر گئے اور بہن کو خدا حافظ کہا. قاسم و اونو محمد نے خدا حافظ کہا. صغرا خاموش بیٹھی رہی. عباس نے جا کے کہا بیٹی خدا حافظ. پھر جناب ام کلثوم نے جا کے کہا. سب نے خدا حافظ کہا، صغرا نے کچھ نہیں کہا. لیکن جب زینب صغرا کے خیمے میں حجرے میں گئی تو صغرا نے زینب کے دامن کو پکڑ لیا اور کہا پھوپھی اماں آپ بابا سے چل کے پوچھیں گے مجھے ساتھ لے لے، اس لیے کہ آپ اگر سفارش کریں گی تو بابا مجھے ضرور ساتھ لے کے جائیں گے. عزیزو، حسین کے پاس زینب نے صغرا کا ہاتھ پکڑا، آہستہ آہستہ حسین کے حجرے کی طرف آئے. جب حسین دور بیٹھے ہوئے تھے، حسین نے جب یہ منظر دیکھا کہ زینب صغرا کو لے کے آ رہی ہے تو ایک جملہ پکار کے کہا کہ زینب صغرا کی سفارش نہیں کرنا، زینب صغرا کی سفارش نہیں کرنا. زینب رونے لگی. کہا بھیا اتنا بتاؤ کہ تم صغرا کو ساتھ لے کے کیوں نہیں جا رہے؟ اب تک شہزادی زینب رو رہی تھی، اب حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حسین نے کہا زینب تم جانتی ہو کہ میری جو اولاد ہے کوئی میرے بابا جیسی ہے، کوئی میری نانا جیسی ہے، لیکن صغرا کی صورت میری ماں جیسی ہے. زینب جب میں تمہاری شہادت کے بعد جب سروں سے چادر چھینی جائے گی تو میں نہیں چاہتا کہ جس کی صورت فاطمہ جیسی ہو اس کے سر سے چادر چھینی جائے. اسی طرح پرسا دے، اسی طرح پرسا دے. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. اسی طرح پرسا دے، اسی طرح پرسا دے. وقت گزرا، حسین نے زینب سے کہا کہ بہن اب تیاری کرو. عباس کو بلوایا، خناتیں گھیری گئیں، ایک ایک ہماری آئی، ایک ایک اونٹ آیا، بٹھایا گیا. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہر طرف پردے کا انتظام تھا، عباس انتظام کر رہے ہیں. ایک اونٹ آگے بٹھایا گیا بیت الشرف کے پاس. ایک بی بی پردے میں باہر آئی. وہ بی بی جب باہر آئی تو قاسم آگے بڑھے. قاسم نے آگے بڑھ کے بی بی کو سوار کیا تو پتا چلا یہ حسن کی بیوہ ام فروہ ہے جو سوار ہو رہی ہے. اس کے بعد ایک اونٹ آیا، ایک بی بی باہر آئی، لیکن اس کی گود میں کچھ دنوں کا بچہ تھا. ایک چھوٹی بچی تھی جو انگلی پکڑی ہوئی تھی. پتا چلا یہ رباب ہے جس کے ساتھ علی اصغر اور سکینہ ہے. عزیزو، اس کے بعد ایک بی بی آئی، علی اکبر نے سوار کیا تو لیلا بی بی آگے بڑھی. اس کے بعد ایک بی بی آئی تو عباس آگے بڑھے تو پتا چلا یہ ام کلثوم تھی. جب سب بیویاں سوار ہو گئی تو اب عباس نے آ کے حسین کو آہستہ سے کچھ کہا. جیسے ہی کہا حسین اپنے مقام سے اٹھے، اونٹ کے ہماری کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے. پردے اور بلند ہو گئے. راوی کہتا ہے کہ اب جو بی بی آئی تو وہ بی بی پردے میں ملبوس تھی. جب وہ اونٹ کے قریب آئی تو عباس نے اپنے زانو کو تہ کر دیا. علی اکبر نے محمل کے پردے کو ہٹایا. حسین نے بازو کو تھاما. بی بی سوار ہوئی تو پتا چلا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب سوار ہو رہی ہے. یہ زینب کی مدینے کی سواری تھی. 11 محرم زینب فریاد کر رہی تھی کہ عباس زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے، عباس زینب کے بازوؤں میں رسن بندی ہوئی ہے. پروردگار تجھے شہزادی زینب کا واسطہ، ان کی مصیبتوں کا واسطہ ان آوازوں پہ رحمت کو نازل فرما. پروردگار شہزادی زینب کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لے. ہم میں جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور کر دے. تجھے علی کی بیٹی کی غربت کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. پروردگارہ مظلوم کربلا کی مظلومیت کا واسطہ ہمیں کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. پروردگار حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما.
جو برسر روزگار ان کی روزی میں برکت عطا فرما. تجھے علی کی بیٹی کی غربت کا واسطہ جو مخروض ہیں ان کے قرض عطا فرما دے. امام کے چاہنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. شیعہ نے حیدر کرار اور عزادارہ نے حسین دنیا بھر میں جہاں جہاں پر ہے، بالخصوص عراق میں، ایران میں، لبنان اور پاکستان میں جہاں جہاں پر ہے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. عزاداری کی حفاظت فرما، عزا خانوں کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر. پروردگارہ امام زمانہ ہم سے راضی ہو جائیں، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. جو محبان آل محمد بیمار ہیں انہیں مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما. پروردگارہ ہمارے زمانے کے امام کو سلامت رکھ. کچھ مومنین اس وقت شدید بیمار ہیں. میں 5 دفعہ ہم سب مل کے بآواز بلند یہی آیت پڑھیں گے، میں یجیبو، جس میں مفید رضوی اور ثاقب رضوی، مفید رضوی اور ثاقب رضوی. مفید رضوی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے الہ آباد میں، جو جاوید رضوی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں ان کے لیے، اور ثاقب رضوی صاحب جو بیمار ہیں ان کے لیے ہم 5 دفعہ یہ آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں. اور جہاں جہاں محبان آل محمد شیعہ نے حیدر کرار اس وقت بیمار ہیں ان سب کے لیے ثانیہ زہرا کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں. بآواز بلند پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم امی یجیب المستر اذا دعا و یکشف سوء 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 امی یجیب المستر اذا دعا و یکشف سوء. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگارہ تجھے ثانیہ زہرا کا واسطہ، تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، بیمار مدینہ کا واسطہ، ان دونوں کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما. اور جہاں جہاں پر امام کے چاہنے والے اس وقت بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما. اور ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک دفعہ سورہ حمد کی تلاوت کر کے رضوی صاحب کے والدین اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پلیز غور سے سنیں، آج کی مجلس کا میرا میسج کہ برڈز کو، جانور کو، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو میں نے جس آیت کی تلاوت کی سورہ نمل کی آیت ہے، اما یجیب المستر اذا دعا و یکشف سوء. سورہ نمل، نمل عربی میں چونٹی کو کہتے ہیں، اینٹ کو. اینٹ کو، اینٹ کتنی ہے ہوتی؟ اتنی سی ہوتی ہے نا اینٹ. اینٹ کا نام ہے نمل. اللہ نے قرآن میں پورا چونٹی کا سورہ بھیج دیا، سورہ نمل. بات آئے گی تو بتاؤں گا انشاءاللہ. سلیمان نے اس پرندے کو یہاں پہ ہاتھ پہ رکھ کے پوچھا، وے ور یو، کہاں تھا تو؟ اس پرندے نے سر کو جھکا کے ایک جملہ کہا، ایک ورڈ کہا کہ میں کہاں گیا تھا وہ تو میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں نبی خدا. میں آپ کو ایک بات، کسی کے کوئی دنیا کا کوئی آدمی ہے اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دو، آپ اس سے ڈریں گے، اللہ سے نہیں. میں ابھی بتاؤں گا آپ کو، بات آئے گی ابھی اس کا کنکلوژن جو کروں گا تو آپ then you will realize کہ اللہ سے ہم کتنا ڈرتے ہیں. نبی کے پاس اس برڈ کو لے کے پہنچا. برڈ اتنا سا پلیز غور سے سنیں، اس کا خوف دیکھو. آپ پہنچا، وہ سر کو جھکا کر آہستہ آہستہ اپنے ونگز کو اندر کر لیا، اس نے کر کے نبی کے قریب پہنچ گیا، سلیمان کے. نبی نے اس کو غور سے دیکھا، کہا قریب آ جا. وہ سر کو جھکا کر ڈر کے نزدیک آنے لگا. نبی نے اس کے سر کو پکڑ کے اپنے ہاتھ پہ رکھا، سزا نہیں دی، ایسا پکڑ کے اپنے ہاتھ پہ رکھا. پوچھا گیا کہاں تھا؟ اس نے کہا وہ تو میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا. تو امام کی بھی بات ہم کیوں ضرور کہتے، مولوی تو چھوڑو، مولوی کی بات کون سنتا ہے؟ جب امام کی اور رسول کی بات نہیں سنو تو مولویوں کی بات کیا ہے؟ ہم کو تو عادت ہے کہ سوال کرنے کی. وہاں پہ تو کچھ نہیں. اس نے جیسے نبی نے کہا کہ میں اس کے بال توڑ دوں گا، وہ پرندہ اڑنے لگا، آسمان پہ بلند ہونے لگا. جو اس کا سپروائزر تھا، جو بلند ہوتے ہوتے اس نے کافی وہ بلند ہوا. بلند ہو کر اس نے زمین پہ دیکھا، ہر طرف دیکھا تو دیکھا کہ یہ چھوٹا سا برڈ یمن کی طرف سے فلائی کرتے ہوئے آ رہا ہے اکیلا. اس نے اوپر سے زور سے ڈائیو لگائی،
لگا کے اس کے قریب گیا تو اس پرندے نے اپنی زبان میں اپنے سردار کو کہا کہ تو مجھے سزا مت دے. اس نے اوپر سے پکار کے کہا تو بغیر پرمیشن کے کہاں چلا گیا تھا. نبی سلیمان بڑے ناراض ہیں. وہ یاد دلانا چاہتا ہوں, پرندہ کہہ رہا ہے, جانور کہہ رہا ہے انسان سے, وہ بھی نبی خدا اس دور کا نبی سے, کہ میں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کو. وہ بات کون سی ہے؟ اس نے, پرندے نے کہا نبی خدا آج, پلیز غور سے سنیں, آج میں آپ کے ہاتھ پر ہوں, میں آپ کے سامنے ہوں, ایک مجرم ہوں, میں آپ کے ساتھ, آپ بادشاہ ہیں, میں آپ کے سامنے ہوں, لیکن کل ٹمارو جب ڈے آف ججمنٹ آئے گا تو آپ اسی طرح اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے. بس یہ سننا تھا, نبی خدا سر سے پیر تک کانپنے لگے. پرندے نے کہا کہ کل آپ خدا کے سامنے کھڑے رہیں گے اسی طرح جیسا میں آج کھڑا ہوا ہوں آپ کے سامنے. کسی کو ڈر آیا؟ تجھے بلا رہے ہیں. تو اس پرندے نے اپنے سردار کو کہا کہ تو مجھے سزا مت دے, مجھے نبی تک پہنچا دے. اس نے اس کو پکڑ کر نبی سلیمان کے پاس لے کے گیا. اب آپ دیکھیں دوستو کہ خوف خدا, اللہ کا ایک ڈر, جس دن ڈر پیدا ہوگا نا اس دن عبادت صحیح ہوگی. ہمارے پاس ایک ڈر کیوں نہیں پیدا ہوتا, اس کا ریزننگ دوں گا میں. اللہ سے تھوڑا ڈرنا بھی ہے, ڈریں گے, تھوڑا سا فیئر رہے گا تو پھر ہم جو عبادت بھی صحیح کریں گے. ہم کو فیئر نہیں ہے, ہم کیئرلیس ہیں, ہم دنیا والوں سے ڈرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے. ایمان سے بتائیے, اللہ سے کوئی ڈرتا ہے آج؟ آپ کہیں گے کیا بات کر رہے ہیں, اللہ سے کون ڈرتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے دیکھنے دو. اگر اللہ کے سامنے اگر ہم کوئی اسلام کا حکم